الحمد للہ الحمد للہ الذی اعلی المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجة العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد
حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد نہایتی معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، محترم المقام جناب حاجی محمد اشرف صاحب ہر سال بزمدہ اہتمام اپنے گھر وچ کر دینے، اللہ حاجی صاحب نو جزائے خیر نصیب فرمائے اور حاجی صاحب نو رب سونا دین اور دنیا دیاں دعا پاسوں نعمتاں نال نوازے اور ہر آن والے دی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ اللہ قرآن مجید جی ارشاد فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کرن دا تے بلائی کرن دا حکم دیندا ہے۔ بھائی سنگیو میری گلاں وال دھیان کرو، عدل دیاں کئی قسمہ نے، عدل صرف قاضی نہیں کرنا، عدل صرف ڈیرے دار تے چودھری نہیں کرنا، عدل صرف تھانے دار نہیں کرنا، عدل ہر صاحب شعور بندے اتے فرض ہے کہ اگر او دی بیٹی تے ایک بیٹا ہے تے انہاں وچ عدل کرے، اگر چار دھیاں نے تو انہاں دی محبت وچ عدل کرے، انہاں دے پیار وچ عدل کرے، انہاں نال وفا وچ عدل کرے، دھیاں تے پتراں دے پیار وچ فرق نہ پائے، انہاں دی ونڈ وچ فرق نہ پائے، یہ بھی عدل ہے۔ اپنے ہمسایاں نال عدل کرے، اپنے براواں نال عدل کرے، اپنے عزیز و اقارب نال عدل کرے، کسی جگہ تے بھی عدل نو اپنے ہاتھ تو نہ چھوڑے۔ آپ نے سمجھا گئی حضرات محترم، عدل کسی جگہ تے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر بندے نے عدل کرنا چاہیے۔ عدل ہر جگہ تے ہونا چاہیے، عدل نال معاشرہ سونا ہوندا ہے تے عدل نال ہی بندہ سونا ہوندا ہے۔ بندے دا پتہ ہی تاں لگدا ہے وہ عادل ہے کہ نہیں جدوں ہوندا عدل تے انصاف ویکھیے، ایک پاسے سکا برا ہوئے تے دوجے پاسے شریک ہوئے، لیکن جدوں دوہاں دی گل سنے تے وہ عدل کرے، مڑ بندہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور اپنے غریب رشتہ داراں نال بھلائی کرے، اپنے عزیز و اقارب نال بھلائی کرے، اپنے ہمسایہ نال بھلائی کرے۔ میرے آقا لاجپال کریم نبی سرکار نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری نو ارشاد فرمایا، ابو ذر جدو کھانا پکائیں تو کھانا پکان لگیا ایک پیالہ پانی دا زیادہ ڈال دیا کر، جدو کھانا پک جائے تے وہ پیالہ سگما کڈ کے اپنے گوانڈی دے چھڑیا کر، تیرا بھی پورا رہے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں آگے دستا رہنا، اسی جدو کو والی شاہ پکائی ہوئے اسی انہیں دو میں کنڈیاں مارو، آج اندر بندہ کوئی نہ بڑھے، آئی کرفیو لگ گئے، جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ مٹھے ہو۔ عدل اے کہ اپنے رشتے داراں نال تے اپنے ہمسایاں نال جڑے تیرے ہمسائے نے انہاں نال احسان کر، عدل کر، بھلائی کر، اپنے غریب رشتے داراں نال بھلائی کر، انہاں نال عدل کر۔
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کرن دا اور بھلائی کرن دا حکم دیندا ہے۔ میرے مٹھیو گل دی سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہ؟ عزیزان من، گرامی قدر سنگیو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گماڑیاں دے حضور فرما دے اللہ نے گماڑیاں دے حقوق دی انی مینوں انہا حکم فرمایا ہے کہ میں نے گمان ہون لگ پیا کہ شاید ہمسائے وراثت حصے دار نہ بنا دیتے جاتے، انہی اللہ نے ہمسایاں دے حقوق بیان کیتے۔ ساڑی اکثر ہمسایاں نال لڑائی ہوندی، کدی نالی صاف کرن دی وجہ تو، کدی چھت دے کوڑے دی وجہ تو، ہمسایاں نال اکثر بندیاں دی لڑائی شروع ہوئی ہوندی۔ او مڑ جڑی لڑائی ہے او جھڑپاں بند ہو جاندی ہیں تے سرد جنگے چ او کنورٹ ہو جاندی، او مڑ ہلکی پھلکی جھڑپ کدی ہفتے بعد، کدی 2 بعد، 3 بعد، کدی ذرا گولہ باری ہو گئی، وہ ہمسایاں نال مڑ ساڈا وہ ٹک ٹکا جڑا ہے نا وہ جاری رہندا ہے۔ تے یہ پورا وچوں گل پھروڑ لیا بھی ہے تو پتہ لگدا ہے بے ہائی انی گل بھئی نالی صاف کرن تو لڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہمسائے وچ رات نو رون دی آواز آئی، اللہ اکبر، پوچھا کی گل ہے؟ انہاں آکھیا بھئی بچہ روندہ ہے، کیوں روندہ ہے؟ انہاں آکھیا ہنیرے تو روندہ ہے۔ انہاں آکھیا کیوں ہنیرہ ہے؟ انہاں آکھیا چراغ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دے گھر بھی کو چراغ گیا تے بچہ وہ نال بھی آ، انہاں مڑے کیتا، انہاں چراغ ہاتھے پھد لیا، ساری رات درمیان والی دیوار کو کھڑے رہے کہ ان نال بھی روشنی رہے تے ادھے بھی روشنی رہے۔ انج بندے ہمسایاں نال پیار کر دے آئے، اگلے بندے جاٹاں دے ہوندے ہمسائے ماں پیو جائے۔ ہون بندے آندے نہیں جڑے جی ان کی آجی بڑے ماڈرن لوگ نے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا جی گماڑی کون راندے نے جی، وہ بڑے اچھے لوگ نے، انہوں نے کدی پوچھے ہی نہیں۔ میں کہ اچھیاں لوگیاں دی نہیں بیڑیاں لوگاں دی علامت دے جڑے پوچھنی نہ گماڑی نے بتو کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دے ہمسائے وچ یہودی رہندا سی، یہودی او یہودی نو کسے وقت مکان بیچنا پہ گیا، تو اسے کہا میں مکان بیچنا ہے بھائی، ڈیلر آئے ہو دیکھو نہ مکان دی قیمت لائی 1000 روپیہ، اسے کہا میں 2000 لینا ہے۔ انہوں نے کہا مکان تیرا 1000 دئیے تو 2 کیوں لینا ہے؟ اسے کہا میں نے بھی پتہ ہے مکان میرا 1000 دئیے، 1000 مکان دی قیمت ہے، 1000 اس تو بڑا لینا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک دے گماڑ مکان ہے۔ انہاں کہا اس گل دا کی راہ دے؟ انہاں کہا راہ دے وہ جڑی شے پکائے پہلا مہین دیندہ ہے موڑ آپ کھاندہ ہے سائیں، بچیاں سے کپڑے لے آوے تو پہلا میرے ہاں بچیاں دیندہ ہے، پھر آپ لے ہوندہ ہے، اپنے آستے لے آوے تو پہلا میرے آستے لے ہوندہ ہے، پھر اپنے آستے لے ہوندہ ہے، سویرے ملے تو پوچھ دے رات کی میں لنگی یا راتی ملے تو پوچھ دے دن کی میں لنگی، ایڈا چنگا ہمسایا ہوئے تو 1000 تی اس گل دا پہ لینا۔ تیسی آنے آسی اس گل تے رانا ہے بھئی گماڑی ہو نے جی انہاں تے ہون پتہ ہی کدی نہیں کیتا، لاہور جی تے بندے، پشاور جی تے اسلام آباد جی تے کراچی دی جی جڑیاں اتھے بندے انہاں جی پوچھی کدی نہیں گماڑی کی پیا کر دے۔ میں کہے تو یہ غلط یہ صحیح گل کیڑی ہے؟ صحیح ہے وے کہ ہمسائے دی دن دی بھی خبر ہونی چاہیے تے رات دی بھی خبر ہونی چاہیے۔
میں 7 کھانے پکائی بیٹھا تو میں نے خبر ہی کوئی نہیں، میرے ہمسایہ پتہ نہیں پکا ہے یا نہیں پکا، تو میں نے اس بے خبری دی سزا ہونی چاہیے۔ جڑا بندہ اچھا کھانا پکا کے سو رہا ہے تے ہمسایہ بھوکا ہے اس نہیں پکایا، اس بندے دا اچھا کھانا کھانا اندے واسطے جائز نہیں، تاں جائز ہے اپنے ہمسایہ میں کھلا کے مڑ سمیں۔ او بھائیاں آسمانی تقریراں سنن والے آؤ، کوئی زمینی تقریراں بھی سن لو۔ بندے تے الجھے نے 1400 سال پہلا دیاں لڑائیاں سلجھائن واسطے، انہیں بندے وہ رجھے نے، مولوی پیر بڑے بیزی نے، وہ کی ہے وہ آندے جڑی 1400 سال پہلا لڑائی آئی انہاں دا ڈیرا بندے پہ۔ میں کہا بڑے چنگے ڈیرے دار ہو، 1400 سال پہلے والے ڈیرے پہ بندے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ایسی بنوں ہاں۔ میں کہا کوئی نہیں بجنا تو صاحب بچ جانا ہے۔ کیوں ہے؟ میں کہا 1400 سال اگے بڑے بڑے اس دنیا تے آ کے بج گئے تھے، نہیں ڈیرا بجیا، ہوں بھی کوئی نہیں بجنا ہے، میں بس دل پشوری ہے۔ ویلے بندے نے کوئی ادھر لگ پیا تو کوئی ادھر لگ پیا، اسے کیا فلانا پاس آنجے تے فلانا پاس آنجے، جڑے 20 سیانے بندے نہیں ہوں اس گل تے لگے ان بجنت وچ کہیں جان۔ جی جی بیٹھے نے علماء پوچھ لو، بندے اس فیصلے آتے ہیں لگے ہیں بھائی فلانا بندہ جنتی ہے کہ فلانا بندہ جنتی نہیں، فلانا بندہ صحابی رسول نے وہ ہیں کہ نہیں، وہ جنتی ہیں کہ نہیں۔ وہ اتنا عرصہ پہلا دیا بندیاں دی جنت تے دوزخ دا فیصلہ وہ بندے پہ کر دیں جنہاں نے اپنا پاک کی کوئی نہیں، باس آ جانا ہے کہ کوئی نہیں جانا۔ اس ساڑی کی مجال ہے کسے دے جنتی تے دوزخی ہون دے فتوے دینے۔ پائیا سی دے سادھے جے بندے آن حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنا لیا سان کی لگے اس گل نال بجنتی کون تے جہنمی کون سان کسے جہنم دا سرٹیفکیٹ دین دی لوڑ نہیں، نہ کسے جنت دا سرٹیفکیٹ دین دی لوڑ ہے۔ سان اپنی جنت دا جہنم دا فکر کرنا چاہیے دا سان کیڑے پاسے لے جانا نہیں۔ 1500 سال پہلا دیا گلان تے بندے پہ کہ ڈیرا بندے پہ، نہ کوڑ نہ کچھڑ نہ گل دا پتہ نہ سنیاں سنائیاں دے ویکھیاں بھی جائیاں اسے جی ڈیرا بن کے چھڑنا ہے۔ کی سمجھ آئیے مٹھیوں کی کوئی سنیا ہوا دین رسول اللہ دا انہیں تو چھپ کر کے چلو۔ کدی تسی پوچھے ہے کماٹی تو جا کے بھائیا تیرے گھر روٹی ہے کپڑے انہی دانے انہی کوئی مسئلہ تنو سویرے جو اٹھ دے ہوتے اپنے کماں تے ٹر جاندے ہوتے شامی گھر آ کے اپنے مڑ بے رہندے ہو، کدی گماٹیاں دا حال بھی پوچھے ہے؟ بلکہ اسی اگر گماٹیاں کو گیس دا پیپ دے بیٹھے ہو بھی ہے نا تو ساڑھا دل کردہ ہو سویرے شامی آ کے ساڑھا اکا بکھایا کرنا سا انہوں نے گیس نہیں دیتی بھائی میں فری دیتی نہیں۔ آجی سمجھ آئی کوئی نہیں ببیل سارا بھی تو بارا تو ساڑھا گماٹی ہیں اجے ساڑھا تیرے نلے پیار ہے، گیس میں بارنی ہے تے بل تو دینا ہے، کیوں تو گماٹی نہیں ساڑھا۔ واہ سجنہ تو فصل مسئلے سننا ہے آسمانہ دے زمین دے مسئلے دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ سائیں فرماندے نے میرے آقا سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے گھر دی دیوار بھی اچھی نہ کر متے تیرے گماٹی علاوہ نہ جاوے۔ ساتھ جی کات دوے نا اندھے کیل ٹھوکنا ہوئے تو پہنا گماٹی تو اجازت لینی چاہیے تاں کیل ٹھوکنا چاہیے۔ میں نا پڑھ رہا تھا ایک جگہ تے کہ یورپ دا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، اتھے راتی کتا بونکے نا تے سویرے پولیس آ جاندی کہ جناب ہے توڑا کتا راتی بونکتا رہے توڑے نالا لینے دی تکلیف ہے اپنے کتے دا منہ بند کروا تو یا تھانے تشریف لے چلے۔ اے اصول اسلام دینے جڑے انہاں کوڑ ہیں وہ کافر غیر مسلم لیکن یہ انہاں کوڑ اصول نے بھئی اگر کتا بھی زیادہ بونکے تو پولیس آکے اس سٹیٹ دی ذمہ داری ہے کہ اس سٹیٹ آکے پوچھ دیئے کہ بھئی یہ تیرا ہمسایہ ہے اس نو راتی تیرے کتے نے تکلیف دیتی ہے اپنے کتے دا علاج کر۔
جناب ذرا گل تے غور تے فرماؤ تے اسی ڈیکچا لینے آپ تے آواز اتنی اچھی چھڑنے آنا بس سن تے مڑ سنینی یہ نال والے بھی سون نا تے جڑا بڑا ساڈے چچور سیانا ہوئے نا وہ ٹریکٹر تے جدو بیٹھا ہوئے نا تے اس ٹیپ لائی ہوئے تسی ویکھنا ہے رکشیاں والیاں دی سکوٹراں والیاں دی گڈیاں والیاں دی پیچھے توڑ لین لگی ہونی ہے تو اس چپ کر کے ٹیپ لائی تے سکون تے سڑک تے چیڑا ہویا جاؤ اگوں کسی آنا ہے تو نہ آکھنا ہے بھائی جی سائیڈ تے کرو پیچھے ڈھیر دنیا ہے انہاں مڑ تھوڑا جا سائیڈ تے کرنا ہے تے جے لگ دیا ان دے لو غصے نال ویکھنا ہے تو نہ اگوں مسکرا رہا ہوں انہاں اگوں مسکرا رہا ہونا ہے بس ہی بڑا چنگا کام پہ کر دیا ہے ویکھیا تو انڈا کی رکھیا سارے ساڈا یہ عالم ہے جی کو سمجھ آتی پئی کوئی اکثر رات نو بندہ گھر بیٹھا ہوئے نا پنڈ کسے وچ تے ٹیپ جڑی بھی چل دی ہوندی ہے ٹریکٹر دی وہ سارے پنڈ دیاں بہناں گانے سنا کے تے او جناب حاصل کر رہا ہوندا ہے فیض میں نے سمجھ نہیں آئی بھائی ٹریکٹر تے میں یہ بھی سنیا ہے کیونکہ پھر مسئلے دی تحقیق کرنی ہوندی ہے ٹریکٹر والے آندے نے بھائی جڑا ٹریکٹر چلائن والا ہوندا ہے وہ ٹیپ دی سمجھ بھی کوئی نہیں آوندی وہ ٹریکٹر دے اوتے بیٹھا ہے ٹریکٹر دی گوکر ہے تو آندے جی گوکر ہی بچدی اگر چلن دیو ساڈا یہ عالم ہے وہ کافر انگریز رات نو وہ کافر انگریز نے وہ رات نو اپنے ملک وچ جہاز نہیں اترن دے سوئٹزرلینڈ کہن دے شور دی وجہ تو ساڑھے شہریاں دی نیند خراب ہوتی وہ کافر نے لیکن وہ اتنا خیال رکھ لے اسی مسلمان حضور دے امتیاں اسی اس چیز نو سمجھ ہی نہیں رہے اسی کبوتران دا شوق سان ہوندا ہے اسی سارا دن چھت تو لتھے ہی کدی نہیں اسی یہ ویکھی کدی نہیں بنال کسے دی دی ہو سی کسے دی بہن ہو سی کسے دی بیٹی ہو سی متے انہوں پردے دی تکلیف ہوئے میں تو چھاتے اپنے شوق تو چڑھیا ہے متے اس نو اس چیز دی پرابلم نہ ہوئے اسی انہیں ہوئے انہوں نے پہی اسی اپنی چھاتے چڑھے ہیں او بھائی میاں نریا اپنی چھاتا نہ ویک کچھ اپنے ہمسایاں لو میں ویک میرے حضور سرکار دی بارگاہ وچ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ساڑھا ایک پیر بھائی ہے صحابی ہے وہ فجر دی نماز پڑھتا ہے تو ہمیں گھر ٹر جاندہ ہے فوراً گھر چلا جاتا ہے وہ دعا نہیں مانگتا میرے آقا سرکار نے فرمایا اس نے بلایا گیا جا فرما دیں تو فجر دی نماز پڑھ کے دعا کیوں نہیں مانگتا صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گمار ہمسائے یہودی نے انہاں دی گھر کھجور ہے جندہ کچھ پھل میرے گھر ڈگدا ہے سونیا میں فجر پڑھ کے دعا تو پہنا اس تو چلا جانا کہ او جڑیاں کھجوراں میرے گھر ڈگ دیاں نے اٹھا کے او دے گھر سوٹ دیاں کوئی میرا بچہ ہمسائے دی کھجور نہ کھا جائے باویں یہودی ہے عزیزہ نے دی وقار رہے تھے انہاں لوگاں دا کمال ہے جڑے رسول اللہ دے تربیت یافتہ ہے بابا فرید فرما دیں دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تو ہومیں تے ہسے دنیا تو جامیں تے رون پائیا کوئی دنیا اتے ہی ہو جیا مول بنا کوئی رین دا ہی ہو جیا ڈھنگ بنا با تو جدو جائیں دنیا نے پتا لگے کو بندہ ٹر گیا اے نہ ہوئے تو جائیں تے بندے بکلاں جمور کر کے آکھڑ چنگا ہویا ہے مگروں لت ہے ستانگ بڑا کیتا ہے کوئی آکھتا ہوئے جڑی تینوں بھی تیرے جانتے بھی روے کہ بندہ چنگا یار دنیا تو چلا گیا اے
ہمسایہ دے حق نے جنہیں رسول اللہ نے بیان تربیت فرمائی ہے صحابہ دی اور رسول اللہ نے بیان فرمائے ساڑھی عادت کی ہے اتاری صاحب ساڑھی عادت ہے کہ ساڑھے کوڑ 100 روپیہ ہوئے نا تو اسی شو کرنے ہیں لاکھ دی تو ساڑھے کوڑ لاکھ کے تو اندہ 100 ہے تو جڑے سیانے نا انہاں کوڑ ہوئے لاکھ تے شو 100 دی کر دے اس گل تو وارث شاہ فرمایا ہے وارث شاہ لکائیے خلق کوڑوں بھاویں اپنا ہی گوڑ کھائیے جی بھاویں گوڑ اپنا ہوئے نا بندیاں نہیں بھی کھائی دا انہوں نے میں 100 پہ جاندی ہے بھائی نہ گوڑا جے گوڑ ہے حالانکہ گوڑ اندہ اپنا ہوندہ ہے پتر نہ گوڑ دا ہے تے گلنا میں چور بھی ڈیر ساریاں نے جیڑیاں بندیاں نہیں دسی دیاں سان بڑی بری عادت ہے جیڑی انگلی تے اسی مندری پائی ہوئے اسی وہ اگے کے کرنے ہیں گوڑ بھی کھینے ہیں نا جیڑی انگل تے مندری پائی ہوئے اسی ان دے نال بندیاں اشارے کر کے بہنے ہیں سمجھ آئی گے کوئی دوستان محترم عزیز سنگیو اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کریا اپنے ہمسایاں دے حق ادا کریا کرو بندہ وہ چنگا ہے جی دے گوانڈیو دے تے مطمئن نون رو آکھن بندہ چنگا ہے اللہ قرآن اچھ فرمایا والجار ذی القربا تیرے ہمسائے تیرے حسن سلوک دے حقدار نے اسی علامہ صاحب ہمسایاں نال اس گل تو بھی غصے ہو جائی دے باسی لگ گیا تین کھاگ گئی اے جی میرے کو لگ گیا کھا گیا ہے تو سندا پیا کر لا وہ آمدن بس ساڑھے کو لگ گیا وہ مٹ کھا کے سن لین تو سدھے بڑے بران جا کے 10 دن بھائی فلانا مندہ جے رہنا بھائی وہ ساڑھے کو لگ دیا کھنگ دا پڑا ہے ایک برا بیٹھا ہوں تو آندہ ہے مڑوں دی کھاک دا علاج کریے وڈے جس مات دینی ہوں دیو آندہ ہے مڑ فلانا کھلا وے چھڑو جو اندے نال کو گال کرنی ہے ہم وال بیڑیے مڑوں دی کھاک دا علاج کریے تینج دا علاج کیوں کرنا ہے ظالمہ تو سیرپ لے کھاک دا تو دے گھر جا تو پوچھ بابایا کھاک آئی اچھا للہ کچھ چمچی سیرپ دی لے کیوں کھاکنا ہے میرے کو لگ دیا نہیں ایسے یہ دکھا کہ دا پٹھا علاج کرنے تو سیدھا دے بسیرہ بلائے اٹھی تو ان دے علی شامی لگا جا بھائیہ خیر ہے میرے کو لگ دے آج تیری کھاسی سنیے میں دے آج جناب چمچ چمچ لاؤ اللہ تو نرام دے بے ایسے ہاں ایسے یہ نہیں کرنا ایسے آکھنا نہیں اندہ علاج ہو رہی وانٹنا ہونا چاہیے تھنے کو لگ گیا کھگ دا ہے تو دی کھاگ دا علاج ہے باندھی دون وٹو ایڈا ڈاڈا علاج نہ کر جو ہو سکتی تھی سیرپ دے میرے نبی پاک سرکار نے جدو صحابی دی گل سنی نا بس وجہ تو یہ سویر جلدی ٹور جاندہ ہے میرے آقا سرکار نے فرمایا چلو بھئی دے گھر چلیے تو انمی راضی کر لیے نا حضور سرکار نال آگے دے آپ نے فرمایا جا اس یہودی ناک کھجور ویچ دے وہ مسلمان گیا صحابی رسول گئے انہوں نے گیا کیا بلیا حضور میرے گھر آئے نے تو سائیں فرماندن کھجور ویچ چھڑ پیسے بول کنے دی دینیا تکلیف مکے او یہودی کو سیانا ایسی اسا کیا بھئی یہ نبی گلے ہی نا تو ویچنی کوئی نہیں نبیاں دے آنکھیں لگ جاندی ہیں انہوں نے ناک پرا کھجور نو ہی ساتھ لین دے آ جائے یا کہ ہوگی کوئی نا عزیزہ ندی وکار انہوں نے فرمایا جا پھر حضور نو کہ کھجور نو بلا لین صحابی واپس آکد کدنی یا رسول اللہ یہودی کہندہ ہے جے نبی سچا ہے تے کھجور نو بلا لے حضور فرماندے نے صحابی اگے یہودی نو آکھی آئی ہون کھجور نو آکتے نو میرے نبی بلا رہے نے
توجہ ہوئی کہ کوئی نہ؟ فرمایا جا پھر اس کھجور نو آختے نو میرے نبی بلا رہے نہیں. یہودی دے کول مسلمان دوبارہ گھر داخل ہوئے تے فرماندے نے کھجوریں ساڈے گھر آ جا اج ساڈے ویڑے وچ آمنہ دے لال آئے نے تینو میرے حضور بلا رہے نے انہاں گل کیتی ہے جدو گل کر کے نکلے نے اگے اگے رسول اللہ دا یار ہے پچھے پچھے کھجور بھی ٹردی آوندی ہے. دیوار سی نا دیوار پہلے دیوار پھاڑیے پھر زمین دا سینہ چیر کے جدو کھجور حضور دے سامنے آدھر ہوئیے تے کلی کھجور نہیں آئی پچھے میرے پاک حضور دے مرید بننے واسطے یہودیاں دا سارا ٹبر بھی آ گیا ہے. دب کے آنکھوں سبحان اللہ. پیچھے پیچھے سارے یہودی بھی آگئے نے. حضور فرمانے نے کنے آئے ہو عرض کردے نے یا رسول اللہ ایو گل ویکھنی آئی جنہ دے کہن تے کھجور دے تنے لگ جان نبی سچا ہوندا ہے. اللہ اکبر. عزیزہ ندی وکار یہودی کہندے سونے میں نو کلمہ پڑھاؤ میرے پاک نبی نے انہوں نے کلمہ پڑھا چھڑیا ہے. میرے حضور نے وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے میرے پاک نبی سونے نے کلمہ پڑھایا ہیں کہ نا بول دے کوئی نو. عزیزہ ندی وکار میرے حضور نے کلمہ پڑھایا جدو کلمہ شریف پڑھ لیا صحابی بڑے ناز نال تے بڑے پیار نال میرے ذوق دی گل ایک کہندے ہونے نے اسی اس نبی دے نوکراں جدی شان وے او سکیاں کھجوراں اگا جان مل کے کہہ لو او سکیاں مل کے پیار نہ پڑھ لو او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے او پتھراں او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے او گنگیا تو گلہ کرا آنکھوں نہ بیلیو او گنگیا نو گلہ کرا جان او گنگیا نو گلہ کرا جان دائے او ان بولیانو بلا جان دائے او ان باہوش بندے میرے نال مل کے کہہ لو او ان بولیانو بلا جان. جی میرے بچوں یاد کر لو میں کی کہہ رہا ہوں محمد دا رتبہ خدا جان دائے خدا دا قدر مصطفیٰ جان دا محمد دا رتبہ خدا جان محمد دا رتبہ خدا جان ورفعنا لک ذکرک محمد دا رتبہ خدا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى محمدی دا رتبہ خدا جاندہ اے محمد محمد دے رتبے جی میرے بچوں محمد دے رتبے صلی اللہ علیہ وسلم خدا جاندہ اے خدا دی قدر مصطفیٰ جاندہ اے خدا دی قدر مصطفیٰ میرے دوستو میرے عزیزو میرے حضور سرکار نے ہمسایاں دے حقوق دے خیال رکھن دا حکم فرمایا میرے آقا فرماندے نے والی زوری کا علی کا حق کا تیرے ہمسایہ دا تیرے تے حق نے والی زوری کا علی کا حق کا جو تیرا ہمسایہ ہے جو تیرا گوانٹی ہے وہ دا تیرے تے حق کے ساڑھے کو لوگ ایک دے برف لینا آ جائے نا جیسے فریج جو کاٹ دیں جے کو دوجہ دے آ جائے تو آنے راتی بجلی ڈیم مائی اور کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ جانے مانا اگر یار نیا ساڑھی تو راتی بجلی کوئی نہیں ہے تو کوئی نو جمعی بلیا اس گل تے شکر کیوں نہیں کردا کہ ایک کولا ٹھڈا پانی دا جمعیا ہویا تین اللہ دیتا ہے تے تیرے گماڈی نے تیرا محتاج بنایا اس تے گھر آ کے تیرے کو منگن آ گیا اس تو اچھی خوش نصیبی بھی کوئی ہے تیری کہ رب تینوں دین والے آئے چ رکھے جے وہ بدل چھٹے تے انہوں دین والا تے تین لین والا بنا چھٹے تے ٹیل کیڑا لا لینے ویکھیا نئے چھپڑیاں دریا ہو جاندیاں ویکھیا نئے دریا چھپڑیاں ہو جاندے اے گل ویکھی کوئی نہ امیر غریب ہو جاندے تے غریب امیر ہو جاندے بھائیا آنکھاں کھول کے ویکھیا کرو اے چار چفیرے گامے ہوندے پے تے جے کوئی منگن آ جوے تے اللہ دا دل وے شکر ادا کیتا کرو کہ مالکہ تیری کڈی کرم نوازی ہے سان دین آلے ہیں جو بنایا ہے تو ایمیں بندے کوئی نہیں منگ دے من پتہ ہوندہ ہے نال فریج ہے فریج نہ ہوئے تو کو برف منگنا ہوندہ ہے یہ فریج ہے تو بوڑی کو منگنا ہے نا تے شکر کیوں نہ کر دے ظالمہ ہو بس اللہ اس قابل بنایا بس ایک سنگوہ ٹین برف دا ٹھوٹا دے بانے وہ آخر دن ساڑی بجلی ڈیم آئی کوڑے نے کوڑے نے کوئی سمجھ آئیے سچے ہو نے جڑے اپنے ہون تے خیر پنڈائیں چھ رواج نہیں رہا میں کہ ویکھے ملے چھ ایک گھر لسی ہوئے آنا تو پورا ملہ انہوں لسی لینا ہوگا یہ میں خود اپنی آنکھاں نال مندر ویکھے ملے میں ایک گھر اگے بندے امیر تھوڑے ہیں ہوں تے پیسہ بندے کو آ گیا تو ملے ایک گھر کو دو تار مجھی ہونی ہے تو لسی ہونی تے ساری گلی والے انہوں سویرے لسی لین جانا تو میں مائیاں نے ویکھے وہ لسی دین لگیاں بھی تھوڑا تھوڑا مکھن بھی پا چھڑ دیا ہیں کرمالیاں مائیاں ہوں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ غریب ہونا تو کتنا خوش ہو کے تے دعاواں دین دے ہو سب حالانکہ لسی آئی تے کئی ایڈے چوڑ بندے بھی میں ویکھے نو نہ گماڑیاں لسی نہیں دینی شامی نالیے چروڑنی او دی بے برکتی یہ ہوئی ہے ہون لسی پنڈاں چوی نہیں لب دی دو دی لب دے وہ دن رات پھر دے پہ دن پنڈاں میں بڑے سکون نال بچکی سے گارہ سی لسی جو گا بھی چھڑنا نہیں سمجھ آئیے کوئی واسا کسی حال دے چھڑنا بالکل لے کے جڑنا ہے وہ پنڈا میں پھیدے جڑا انہوں نے رکھے نا باہر نہیں دیو وہ نہ دن بتیرہ دوجہ نہ پانچ جوتے کر چھڑ سانگا دے چھڑ کر رکھے گا اس کا
عزیزہ نے من میں نہیں آتا دودھ بیچنا گناہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا نا، یہ نہیں کہہ رہا، بیچ سکتے ہو تو اڈا ملکیت ہے دودھ، لیکن جی کسی گواڈی کو دس سے چاہنا بس سر پیڑی تے چاہ دا کپ پیتے ہو دودھ لین آج وے تو سیرا دودھ دی نہ دیا کرو، ظالماؤں کو جو نمی کپ دو گا دے چھڑیا گواڈیاں دا توڑے تے حق، اے میں نہیں آندہ پیا توڑی شریعت جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا انہا آکھے کہ تیری ہر شیوش تیرے ہمسائے دا حق ہے، یہ حدیث نہ ہوئے تو میں دیمہ دارا حضور نے فرمایا ریاض الصالحین جدید تھے ولی زوری کا علی کا حق کا، اے مسلمان تیرے ہمسائے دا تیرے مال میں حق کے دے، کیوں نہیں دیندہ بندے سمجھتے ہیں سی نیکی چاڑ دے پیاں بس دین دے پیاں، جب کہ درویش آندے نے تو نیکی ہون دی سمجھ جڑا تیرا مال دی میل لے گیا ہے، نیکی ہون دی سمجھ جڑا تیرے مال دی میل لے گیا ہے، مہربانی ہون دی شکریہ ہوں دا ادا کر، لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعطا، اپنے صدقات نو نیکی چاڑ کے ضائع نہ کریں، اسی جے کسی ان کو زکاة دا 1000 دے بھی یہ ملے تے اسی انہا پوڑ جس لئے اسی گلی چلے گئے سان بے کے ہٹھا نیویاں نظران کرے حیا سلام کرے باس ہے 1000 زکاة دا نہ دیتا تو کوئی سیانے بندے انج بھی کر دینو کسی نے زکاة دے بان تو سویرے آندن سانو تماکو بٹھائیں وہ سمجھ آئیے کوئی یا گوڑی تے ساتھ لیں دیں تو یادن کمان مڑے ایک دیں ضروری چھلا دیں زکاة نہیں دیتی تو زکاة دیتی آ کہ دیڑی دیتی آ توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی میرے سنیا جڑا لیندے ہی ہوندی مہربانی بہت تیرے کو لے لیا تیرا مال سترہ کی میں ہوندہ جو لیندہ نہ اللہ سونے کہ شکر ادا کرے اس گل دا بکو لین والا بن جائے پتہ نہیں کتنیاں وڈیاں دلاں والے وہ بندے ہوندے ہیں جڑے دے چھڑ دے اگے بندے وہ بھی بیچ آئے جڑے لوگاں زمین دے چھڑ دے ہوندے ہیں واہ للہ ہے میں ایک مولوی نہیں جاننا انہیں ایک بندے پتر ہوندے نے اس قرآن پڑھایا اس 5 کلے زمین دے چھڑی کہ مولوی آپ 5 کلے زمین تیری آگاڑ کے کھاندہ رہو میرے چھوڑ نو تو قرآن پڑھایا ساڑھے علاقے بچ بندے انجدے بھی آئے اگلے دوستو اور ساتھیو سجنوں اور بیلیو اللہ فرما دیں وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے قریبیاں انہوں دا حق دیو اپنے بھائی اپنے رشتہ دار اپنے عزیز اقارب انہوں دا حق دیو انہوں دا توڑنے تے حق ہے انہوں دا حق ادا کر آج کل بندے آندھیں جی رشتہ دار ساڑھے نہیں صحیح جندے تو بھی پوچھو آندھا ہے سان نہیں صحیح ساڑھے رشتہ دار نہیں صحیح جس بندے نے بھی منے کلیاں لے جاؤ ساڑھے کوڑ مربع کلیاں یہی کر دیں بندے وہ آندھیں جی سانب کسے پیر دس ہے بدوان پڑھنے لگے دیں تویز پائے وہ جڑے تویز نالے پیر ہوں دیں نا وہ بندے پیرائیں کیوں انجی کٹ دیں وہ آندھیں بتائیں کسے تویز پائیں تو مڑگلا بندہ جے زیرہ چکرے نا مذرکار سان دس سو سان کہیں پائے تو مڑو وہ یہی اٹھ کر رہے ہیں انہوں نے بھائیا میں نے کی لوڑا ہی تین پین دی تیرے کسے لگ دے یہ کام کیتا ہے ہاں جی تو میں نہ کونوں لینا ہوں موٹی جی بی بی آ بیبیاں اکثر موٹیاں ہوں دیا کالا جیا ہوں دا رنگ ہونے ہی تو پنڈا دیا مائیاں ایمیں ساملیاں جی ہوں دیا تے چولے چھ دبے وہ بندر سوڑ پہ جاندی وہ اندر تائیں میں آندھا با میں نے سوڑ کیوں پہنچی وہ بندے آکھنا پیر جی مڑو پیر طویز پاٹ دیو انہاں آکھنا پاٹ دینے آکھنا جن مڑ پتہ ہی ہو جا کم آتے تیل لگ دائے خرچے ہوں موز آکھنا جو مرضی کر لو وہ پینا کوڑ کوئی اے بڑا اٹھ کرے وہ طویز آتے چی رکھی رکھ دے
وہ آج مٹی کر دیا مٹھو کٹ لیندے اے آ ویکھ لا وہ اگلا بندہ آندا ہے شکر میں دنیا تے آ گیا ہاں جی میری گھبراہٹ ختم ہو گئی میں تو دنیا تے آ گیا یقین کرو وہ ایک ساڈا پیر عزیز ہے تو میں انہاں کہا بھئی یہ کیوں کرنا ہے میں نہیں دس اور سا کہا جی یہ تواڈے والا کام نہیں تسی عالم بندے ہو تسی ممبر تے بیٹھ کے مسئلے کرنے ہوندے تے ساری کوڑ دی کہانی ہونے دی تھان کوئی نہیں حصہ لین دی لوڑ تسی جڑے لگے ہو ہی لگے بھائی سمجھ آئیے عزیزاں دی وقار میرے اللہ قرآن فرماندے نے اپنے قریبیاں نوں انہاں دا حق دیا کرو میرے رسول اللہ سرکار نے جس وقت حنین دی جنگ ہوئی غزوہ حنین حضور دی رضائی بین حضرت شیمہ جنگ قید ہو کے آئیاں ساڑھے گھر تے بھی بین آ جائے تو سانو سوڑ پہ جاندی ہے بھئی اگلے دن جے گلی ہے تے آج مڑ آ گئی ہے بھائیہ اور کہڑے ہوں دے بوئے جنہ تے اس جانا ہے براواں کولی بہنا جانا ہوں دے باپ دے بوئے تے ماں کولی جانا ہوں دے دیاں ہوں نا تو گھبرانا نہ کرو عزیزہ نے دی وقار میرے نبی سرکار دی رضائی بین سکی بین دور دی ہے ہی کوئی نہیں وہ رضائی بین تھی یعنی دو دالی بین ہے میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ اس مائی نو گرفتار کر کے لے آئے اس نو پتہ کوئی نہ کہ لشکر کی نہ دے جدو حضور دا نام صحابہ دی زبان تو سنیا تے جناب شیمہ کہہ دیا نے صحابیو کیا اے محمد مکی آلے قریشی نے یہ جنہ دا تسی نہ لیں دوئے مکی آلے قریشی محمد نے انہوں نے کہا ہاں وہی نے فرماندیاں نے پھر میں نے ایک باری حضور کو لے چلو اپنے نبی کو لے چلو صحابہ کرام لے کے آگے مواہب دنیا چ لکھا ہے جدو صحابہ کرام لے کے آئے حضرت شیمہ نو حضور دی بارگاہ عرض کر دینے سونیا اے عورت کہندی ہے اے تو اڈی بین لگ دیئے میرے پاک نبی سرکار نے ویکھیا یا فرماندے نے کوئی نکیاں ہوندیاں دی نشانی یادی تے یاد تے حضور نو بھی آئی نا تے یاد انہوں نے بھی آئی انہوں نے کہا سونے آنکھو تے تو کپڑا ہٹانیاں جیتھے نکیاں ہوندیاں کھیل دیاں ایک باری تسی دندان مبارک لائے تو حضرات کی انہوں نے کہا سونے آئی تو کپڑا ہٹا کے ویکھ لو وجہ نشان ہونا ہے میرے نبی پاک سرکار مسکرائے اور حضور سرکار فرمانے نے بہن گل کر جے مکے رہنا ہی اس ویلے حضور مکے آئے جس وقت واقعہ ہوئے کیونکہ حنین تو مکہ نزدیک ہے آپ جیرانہ دے تشریف فرمائے حضور فرمانے نے بہن جے مکے رہنا ہی مدینے رہنا ہی تے تینوں مکان بڑھا کے دینا تینوں خرچہ دینا واہ میرے سونیا محبوبہ تو دنیا نسیا بہنہ نال پیار کی میں کری دے فرمایا جے رہنا ہی تے تینوں مکان بنا کے دینا تے جے رہنا نہیں جانا ہی تینوں رخصت کرنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے بچے جانا ہے روایات چاہتا ہے میرے حضور نے بھیڑا بھی دیتیاں نے میرے حضور نے اونٹ بھی دیتے نے مال تے اسباب بھی دیتے نے فرمایا بہن اپنے وطن ٹر جا کسے ویڑے بھی کوئی ضرورت ہووی آکے دسی تیرا بھائی تیریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا واہ میرے سنیا محبوبہ تو تے بہنہ دے بھی حق بیان فرمائے اور نیرا بیان نہیں کیتے حضور نے تے دے کے دسیا بے بہنہ دائے حق ہوندہ ہے میرے نبی سرکار نے اپنی والدہ دی جھوڑی کدی بھی دونوں طرفاں تو دودھ نہیں نوش فرمایا اب اٹھا دیا سن حضرت سیدہ حلیمہ حضور دونوں طرفاں تو دودھ نہ نوش فرمایا ایک طرف تو دودھ نوش فرما دیا دوسری طرف حضرت حلیمہ کرنا تے حضور دودھ نہ پینا کیوں کیونکہ حضرت حلیمہ نے ایک اور بھی پتر تے میرے نبی تے اپنی ماں دی جوڑی بھی برا دے حق نو نہیں کھادا میں برامان ویکھیا وہ بننے والی ٹالی تو ڈیرا ملی بیٹھے ویکھیا تسی بھی ہونا ہے مجھا منڈن لگیاں ڈیرا مل لیندے کملیا
برا وال جے کو تھوڑی جی شے بات بھی ٹر جائے تے اس گل تو روڑا کیوں پانا ہے؟ برا نہیں تیرا نہیں جی وہ آمدن وری دھار کے بنڈنا ہے. میں کہا وری دھار لا پر کچھ احسار کر. برا مال بنڈن لگے کتاباں اس بڑا ایک مشہور واقعہ لکھے ہے، علماء اکرام بیٹھنے نہ پڑھیا ہونا ہے. برا مال بنڈن لگے تھے انہاں دے ترکے وچ حضور سرکار دے وال مبارک ہے. وہ جدو مال بنڈن لگے نا تے دو دو وال انہاں لے لے. ایک وال جڑا ہے وہ ایک برا آکھیا بے ان وچوں کٹو ادھا تو لے لاتے ادھا میں لے لینا. وہ جڑا نکاح برا اسے کہا بھائیا کٹ نہ ہے مہنچے دے دے قیمت لے لا. اسے کہا مڑ جڑی جائیداد چو حصہ آئی ہو مہنچے دے تے تو ادھا لے لا. اسے کہا بھائیا حضور دا وال ہے میں سودا بھی منظور ہے تو وال مہنچے دے تے میری ساری دولت لے جا. وہ جی دولت ہو لے گیا تو سرکار دے بال مبارک لیا کے گھر رکھے. ان دا مال دیر آئے دے کل صرف حضور دے وال آئے. عزیزان دی وقار تقسیم بڑی عجبے. ایک برا نے سارا مال لے لیا، ایک برا نے حضور دا وال لے لیا ہے. لے کے اپنے اپنے گھرانوں آئے نے او دا مال گھٹنا شروع ہو گیا، اے دی دولت ودنی شروع ہو گئی ہے. اجے سال بھی پورا نہیں لگیا اللہ حضور دے عاشقوں بڑا امیر کر چھڑیا ہے. اللہ رب دے خزانے ہنج بھی کوئی کمی جنہ دے گھر محمد کریم سرکار دا ذکر ہوندا رہے اللہ امیر انہاں بھی کر چھڑیا. غربت انہاں دے گھرائیں چو نس جاتی ہے جنہ گھرائیں حضور دا ذکر ہوندا ہے. اپنے گھرائیں حضور دا ذکر کریا کرو. ضروری نہیں مولوی صاحب سدو، پیر صاحب سدو، شاہ صاحب سدو، ساؤنڈ لیاؤ تے مووی لیاؤ تے پھر ہی ذکر ہوں دے نا. اپنے گھر دے جی بے کی حضور دا ذکر کر لیا کرو. یہ بھی حضور دا ذکر ہی ہے. حضور دا ذکر ہے سارے انسٹرومنٹس دا محتاج نہیں. حضور دا ذکر ہے ساریاں چیزاں دا محتاج نہیں. حضور دا ذکر صرف ارادہ اور توجہ دا طالب ہے. تیرا دل کر پاوے تے اپنے گھر دے کمرے چ بے کے حضور دی نعت پڑھن لگے اگر یہی حضور دا ذکر ہے ویکھی برکتاں ہون گیاں. بولو 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 مرحبا 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 عزیزان دی وقار آخری جملہ بول رہے ہیں میرا ایمان تے عقیدہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا